آج کے اس تفصیلی نشست میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس کا آغاز ایک بہت ہی بنیادی اور یعنی کافی دلچسپ سوال سے ہوتا ہے۔ جی، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر شاید کبھی نہ کبھی ہر باشعور دماغ نے ضرور غور کیا ہوگا۔ بالکل۔ سوال یہ ہے کہ انسان اور جانوروں کے درمیان وہ کون سا سب سے بڑا اور واضح فرق ہے جو انسان کو علم اور شعور کے اس اعلیٰ ترین مقام تک لے جاتا ہے؟ بظاہر تو یہ جواب بہت سادہ سا لگتا ہے نا، کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور ہمارے پاس عقل ہے۔ ہاں، لیکن جب ہم کلاسک فلسفے کی گہرائی میں اترتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل فرق کچھ اور ہی سطح پر موجود ہے۔ تو آج ہم اپنے ماخذ کے طور پر ایک انتہائی مشہور کلاسک کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، کتاب زاد المسافرین، اور خاص طور پر اس کا وہ حصہ جسے دوسرا قول کہا گیا ہے۔ بالکل، اور اس کا عنوان ہی اپنے اندر ایک زبردست تجسس سمیٹے ہوئے ہے۔ عنوان ہے کتابت کا بیان، جو غائبوں کو علم دینے کے بارے میں ہے۔ مجھے یعنی شدید حیرت ہوئی کہ کیسے اتنے پرانے فلسفے آج کے دور میں بھی اتنے ہی متعلقہ محسوس ہوتے ہیں۔ یہ حیرت بالکل بجا ہے، کیونکہ کلاسک فلسفے کی خوبی ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ اگر ہم اس تجزیے کے بنیادی مقصد کی بات کریں تو وہ یہ سمجھنا ہے کہ تحریر یعنی لکھنا محض کاغذ پر الفاظ اتارنے کا نام نہیں ہے۔ ہم تو اسے بہت عام سی روزمرہ کی سرگرمی سمجھتے ہیں نا؟ یہی تو بات ہے۔ ہمارے آج کے ماخذ کے مطابق یہ دراصل وقت، مکان اور فاصلوں کو سمیٹنے کا ایک طاقتور ترین انسانی آلہ ہے۔ یہ ایک ایسا پل ہے جو موجود کو غیر موجود سے جوڑتا ہے۔ اچھا، اس معجزے کی طرف جانے سے پہلے ماخذ میں ایک ایسی حیران کن حقیقت بیان کی گئی ہے جس نے میری سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا۔ ہم عموماً یہ فرض کر لیتے ہیں کہ بولنا صرف انسانوں کا خاصہ ہے۔ جی، لیکن مصنف بڑی صراحت سے بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ جانور بھی باقاعدہ ابلاغ کرتے ہیں۔ بالکل، مصنف نے اس کے لیے نطق کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے اپنی بات دوسروں تک پہنچانا۔ یہ تصور کہ جانوروں کی بھی ایک واضح زبان ہے اپنے آپ میں بہت دلچسپ ہے۔ اور مصنف نے اس بات کو صرف ایک دعوے تک محدود نہیں رکھا، انہوں نے روزمرہ کے مشاہدے سے ایسی کمال کی مثالیں دی ہیں جو اس نظریے کو بالکل ٹھوس بناتی ہیں۔ ہاں، وہ مرغی والی مثال۔ ماخذ میں ایک عام سی مرغی کی خاندانی زندگی کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ مطلب مصنف بتاتے ہیں کہ جب ایک مرغی امن یا خوشی کی حالت میں ہوتی ہے تو اس کے چوزوں سے بات کرنے کی آواز بالکل مختلف اور دھیمی ہوتی ہے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس مرغی کو مٹی کرتے ہوئے کوئی دانہ مل جائے تو اسے اکیلے نہیں کھاتی۔ صحیح، وہ ایک خاص قسم کی پکار لگاتی ہے، ایک مخصوص آواز جو اس کے چوزوں کے لیے واضح پیغام ہوتا ہے کہ خوراک مل گئی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات وہ ہے جب کسی خطرے کا سامنا ہو۔ بالکل، ماخذ میں لکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی شکاری پرندہ آسمان سے گزرتا ہے تو وہ فوراً ایک مختلف اور انتہائی تیز انتباہی آواز نکالتی ہے۔ یہ آواز سنتے ہی چوزے سمجھ جاتے ہیں کہ خطرہ ہے اور چھپ جاتے ہیں۔ مرغے کی بھی الگ الگ آوازیں ہوتی ہیں۔ یہ تو واقعی ان کا باقاعدہ طرز ابلاغ ہے۔ تو یہاں مصنف کی وسعت نگاہ دیکھنے والی ہے۔ وہ صرف بات چیت تک محدود نہیں رہتے، وہ بحث کو ایک قدم آگے لے جا کر جانوروں کی صنعتوں یعنی ان کی کاریگری کا ذکر کرتے ہیں۔ ارے واہ، وہ حصہ تو اس ماخذ کا سب سے سحر انگیز حصہ لگا مجھے۔ ایسا ہی ہے جہاں انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ماخذ میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کیسے کیڑے مکوڑے ایسی پیچیدہ چیزیں بناتے ہیں جو بغیر اوزار کے انسان کے لیے بھی ناممکن ہیں۔ جیسے مکڑی کی مثال لے لیں، ایک ننھا سا کیڑا بغیر کسی سوئی، دھاگے یا انجینئرنگ کے نقشے کے ایک ایسا جال بنتا ہے جو ہندسی اعتبار سے انتہائی پیچیدہ ہوتا ہے۔ اور شہد کی مکھی کی مثال اس سے بھی شاندار ہے۔ مصنف اس بات پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ کیسے ایک چھوٹی سی مکھی بغیر کسی گارے یا اوزار کے بہترین ہندسی ترتیب کے ساتھ اپنا چھتا بناتی ہے۔ وہ پرفیکٹ ہیکساگون والی ترتیب، اس کے خانوں میں کوئی بے ترتیبی نہیں ہوتی۔ بالکل، اور پھر اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ مختلف پھولوں سے رس چوس کر اپنے پیٹ کے اندر کیمیائی تبدیلی لاتی ہے، جس سے شہد جیسی شاندار چیز تیار ہوتی ہے۔
اور ریشم کے کیڑے کا بھی ذکر ہے، وہ محض شہتوت کے کھردرے پتے کھاتا ہے، اور جو دھاگا پیدا کرتا ہے وہ ریشم جیسا قیمتی ہوتا ہے۔ پرندوں کی انجینئرنگ بھی کم نہیں کہ کیسے وہ محض مٹی اور تنکوں سے طوفان کا مقابلہ کرنے والے گھونسلے بناتے ہیں۔ اور وہ سیپ والی مثال جس نے مجھے بہت محظوظ کیا، ماخذ کے مطابق وہ سمندر کی تہہ میں بارش کے قطروں کو اپنے اندر سمو کر قیمتی موتی میں بدل دیتی ہے۔ تو یہ تمام مثالیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ جانوروں میں دفاع، بقا اور ابلاغ کی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں۔ لیکن اس ساری شاندار کاریگری کے باوجود مصنف اس نقطے کی طرف آتے ہیں جو انسان کی اصل انفرادیت ہے، کہ وہ ایک چیز سے بالکل محروم ہے، اور وہ ہے تحریر۔ جی، لکھنے کی صلاحیت۔ کائنات کے تمام حیوانات میں سے تحریر صرف انسان کا ترہ امتیاز ہے۔ اور یہ مقام اس تجزیے کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ ماخذ میں ایک جملہ لکھا ہے جس نے واقعتاً مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ لکھا ہے ہر تحریر قول ہے، مگر ہر قول تحریر نہیں۔ بظاہر یہ الفاظ کی ایک سادہ سی ترتیب لگتی ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت گہرا ہے۔ مجھے بھی یہی لگا۔ یہ تو واضح ہے کہ کاغذ پر لکھا گیا ہر لفظ کسی کا کلام ہے، لیکن ہر بولی گئی بات تحریر کیوں نہیں بن سکتی؟ اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے ہمیں مصنف کی دی گئی ایک انتہائی خوبصورت تشبیہ پر غور کرنا ہوگا۔ مصنف کہتے ہیں کہ جب انسان بولتا ہے تو اس کی زبان ایک قلم کی طرح کام کرتی ہے، اور منہ سے نکلنے والی آواز اس قلم کی لکیر ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن زبان نامی یہ قلم اپنی لکیر کھینچ کہاں رہا ہے؟ مصنف کہتے ہیں کہ یہ لکیر ہوا کے بسیط تختی پر لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہوا کی بسیط تختی والی اصطلاح تھوڑی سی ثقیل محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم اسے آج کے دور کے حساب سے سمجھنا چاہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ بسیط کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو پھیلی ہوئی ہو، جس کی ٹھوس شکل نہ ہو۔ مصنف سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہوا ایک ایسا کینوس ہے جو کسی چیز کی شکل محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ یعنی جب ہم بولتے ہیں تو دراصل ایک ایسے بورڈ پر لکھ رہے ہوتے ہیں جو فوراً صاف ہو جاتا ہے۔ بالکل، آواز کی لہریں ہوا میں تحلیل ہو کر مٹ جاتی ہیں، ان کا کوئی نقش باقی نہیں رہتا۔ یہ تشبیہ واقعی ذہن کو روشن کر دیتی ہے۔ اور اسی کے برعکس جب تحریر کی بات آتی ہے تو مصنف کا کہنا ہے کہ تحریر کا قلم ہوا پر نہیں بلکہ ٹھوس چیزوں پر چلتا ہے، جیسے پتھر کی لوح، لکڑی یا آج کے دور کا کاغذ۔ چونکہ یہ چیزیں ٹھوس ہیں، یہ قلم کی بنائی ہوئی لکیر کی صورت کو قبول کر لیتی ہیں، اور اسی وجہ سے تحریر ہوا میں مٹنے کے بجائے صدیوں تک قائم رہتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تحریر کا اصل مقصد واضح ہوتا ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ تحریر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ علم ان لوگوں تک پہنچاتی ہے جو موجود نہیں ہیں، جنہیں وہ غائبوں کا نام دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں، بولی گئی بات کا فائدہ صرف محفل میں موجود لوگوں کو ہوتا ہے جن کے کان ان آواز کی لہروں کو پکڑ لیں، لیکن تحریر وقت اور فاصلے کی تمام حدیں توڑ دیتی ہے۔ مطلب تحریر میں حروف اور آواز دونوں کی شکلیں قید ہو جاتی ہیں۔ جب کوئی پرانی تحریر پڑھتا ہے تو وہ دراصل ان حروف میں چھپی ہوئی آواز کو سن اور سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جی، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ محض کچھ لکیریں دیکھ رہا ہے۔ جو بھی پڑھے گا اس کے ذہن میں بائینہ وہی کلام گونجے گا جو لکھنے والے کا مقصود تھا۔ تحریر خاموش ہوتے ہوئے بھی پوری شدت سے بولتی ہے۔ اچھا، اس جادو کی جڑیں کہاں ہیں؟ یہاں مصنف ایک فلسفیانہ بحث چھیڑتے ہیں، انسانی عقل کے بارے میں۔ ہاں، وہ انسانی عقل کو نفس ناطقہ کہتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ بولنا اور لکھنا ہماری روح یا عقل سے کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نفس ناطقہ کا تصور بھی بڑا پراسرار سا لگا مجھے۔ نفس کا مطلب تو روح ہے، لیکن ناطقہ کا لاحقہ کیا معنی پیدا کرتا ہے؟ ناطقہ کا مطلب ہے بولنے والا یا کلام کرنے والا۔ قدیم فلسفے میں اس سے مراد انسانی عقل اور شعور ہے جو اسے کائنات سے ممتاز کرتی ہے، یعنی وہ روح جو منطق اور کلام کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مصنف وضاحت کرتے ہیں کہ قول یا کلام دراصل اس نفس ناطقہ کا ایک اندرونی اثر ہے۔ جب ہم بولتے ہیں تو اپنی عقل کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تحریر اسی عقل کا ایک بیرونی اخراج ہے۔ تحریر کی صورت میں انسان کی غیر مرئی عقل ایک ٹھوس اور پائیدار شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس طاقت کا اندازہ ماخذ کی ایک اور مثال سے لگایا جا سکتا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ دو عقل مند انسان مل کر ایک ایسی خفیہ زبان یا رسم الخط ایجاد کر سکتے ہیں جسے کوئی تیسرا نہ پڑھ سکے۔
یہ ثابت کرتا ہے کہ تحریر محض نقل کرنے کا نام نہیں بلکہ انسانی عقل کی تخلیقی قوت کا مظہر ہے۔ اس تخلیقی قوت کو سمجھنے کے لیے مصنف نے صلاحیتوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، پیدائشی اور محنت سے سیکھی جانے والی۔ بولنے کی صلاحیت کو انہوں نے جوہری کہا ہے، یعنی جو فطرت میں شامل ہو۔ بالکل، ایک بچہ فطری طور پر بولنا سیکھ لیتا ہے، اس کے لیے اسے کوئی شدید مشقت نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن تحریر کے لیے وہ اسے تکلیفی اور اکتسابی قرار دیتے ہیں، یعنی جو محنت سے حاصل کی جائے۔ اور تکلیفی کا لفظ اس عمل کی دشواری کو ظاہر کرتا ہے۔ کوئی بھی انسان باقاعدہ ارادہ کیے اور مشقت اٹھائے بغیر لکھنا نہیں سیکھ سکتا۔ یہ ہنر ریاضت مانگتا ہے، اور اسی سیکھنے کے عمل کی گہرائی کو سمجھانے کے لیے مصنف نے علم ریاضی کی بہت خوبصورت مثال دی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب انسان تسلسل اور مشقت کے ساتھ ریاضی جیسے علوم کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے ذہن پر کچھ راز کھلتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک نئی باطنی آنکھ اور باطنی کان کھل جاتا ہے۔ یہ تصور مجھے بہت دلکش لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم کچھ نیا سیکھنے کی زحمت نہیں اٹھاتے، ہماری وہ عقلی آنکھ ہمیشہ بند رہتی ہے۔ مصنف صراحت سے کہتے ہیں کہ جو سیکھنے کی مشقت سے جان چھڑاتا ہے اس کی باطنی آنکھ کبھی نہیں کھلتی۔ اسے سمجھانے کے لیے ماخذ میں ایک اندھے انسان کی مثال دی گئی ہے۔ جس طرح اندھا انسان ہندسوں کی شکلوں کو نہیں دیکھ سکتا، بالکل اسی طرح جو شخص عقل کا استعمال نہیں کرتا وہ تحریر کے پیچھے چھپے علم کو دیکھنے سے قاصر رہتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ تجزیہ خالص عقلی بحث سے نکل کر ایک گہرے روحانی مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ جی، مصنف اس باطنی بصیرت کو ثابت کرنے کے لیے ماخذ میں قرآنی حوالوں کا سہارا لیتے ہیں۔ چونکہ یہ اسلامی فلسفے کی کتاب ہے تو مصنف ان حوالوں کو بڑی مہارت سے اپنے فلسفے کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر 2 قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے۔ پہلی سورہ ہود کی آیت جس میں 2 گروہوں کا موازنہ کیا گیا ہے، ایک وہ جو علم رکھتا ہے اور دوسرا وہ جو علم سے عاری ہے۔ ماخذ کے مطابق قرآن ان کی مثال اندھے اور بہرے بمقابلہ دیکھنے اور سننے والے سے دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دیکھنے والا حقائق کا ادراک رکھتا ہے جبکہ اندھا تاریکی میں بھٹکتا ہے۔ دوسری آیت سورہ احقاف سے ہے۔ اس میں بیان ہے کہ انسانوں کو کان، آنکھیں اور دل عطا کیے گئے تاکہ وہ نشانیوں پر غور کریں۔ لیکن جب وہ ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے اور انکار کرتے ہیں تو یہ اعضاء ان کے کسی کام نہیں آتے۔ ان حوالوں کو پیش کرنے کا مقصد اس بحث کو ایک ختمی نتیجے کی طرف لانا ہے۔ مصنف بتانا چاہتے ہیں کہ عظیم تحریروں کا مقصد محض الفاظ دہرانا نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ ان میں موجود واضح دلائل کی مدد سے سچائی کو پہچانیں۔ مذہب ہو یا سائنس، اس کی بنیاد بصیرت پر ہونی چاہیے۔ اور مصنف اس کا موازنہ تقلید سے کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اندھی تقلید کا مطلب ہے بغیر سوچے سمجھے کسی بات کو مان لینا۔ علم کی عمارت عقل کے ستونوں پر کھڑی ہونی چاہیے، نہ کہ ان لوگوں جیسی جو لکیر کے فقیر بنے رہتے ہیں اور جن کی باطنی آنکھیں بند رہتی ہیں۔ یہ نتیجہ آج بھی ہمارے معاشرے کے لیے ایک آئینہ ہے۔ واقعی آج کے اس تجزیے میں ہم نے مرغی کے ابلاغ سے بات شروع کی، جانوروں کی حیرت انگیز کاریگری دیکھی، لیکن سمجھ یہ آیا کہ انسان کا کمال محض بولنا یا سننا نہیں ہے، چونکہ آواز ہوا میں مٹ جاتی ہے۔ انسان کا اصل کمال علم کو تحریر کے ذریعے محفوظ کرنا ہے تاکہ وہ غائبوں تک پہنچ سکے۔ اور اس تحریر کو پڑھ کر بصیرت حاصل کرنا انسانی عقل کی معراج ہے۔ اس سارے سفر کو اگر ہم آج کے دور کی حقیقت سے جوڑے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ آج ہم انفارمیشن اوور لوڈ کے دور میں ہیں۔ ہر طرف سے تحریریں اور پیغامات آ رہے ہیں۔ یہ مطالعہ یاد دلاتا ہے کہ میں اسکرین پر الفاظ دیکھ لینا علم نہیں ہے۔ رہی ہوں، ذرا غور کیجیے گا، ماخذ کے مطابق انسان نے تحریر اس لیے ایجاد کی تھی تاکہ وہ وقت کی قید کو مات دے سکے، تاکہ اس کے ٹھوس نقوش آنے والی نسلوں تک پہنچ سکیں۔ تحریر کی بقا ہی اس کے ٹھوس ہونے میں تھی۔ لیکن آج کے ڈیجیٹل دور میں ہم روزانہ ہزاروں پیغامات ٹائپ کرتے ہیں جو چند سیکنڈ میں غائب ہو جاتے ہیں۔
ہماری سوشل میڈیا کی کہانیاں 24 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو کیا ہم اس جدید دور میں واقعی تحریر کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ یہی سوال ہے کہ کیا ہم ڈیجیٹل اسکرینوں پر علم کے وہ ٹھوس نقوش چھوڑ رہے ہیں جو صدیوں بعد آنے والوں کی باطنی آنکھیں کھول سکیں، یا ہم نے ایک بار پھر اپنے کی بورڈز کے ذریعے دوبارہ اسی مٹ جانے والی ہوا کی تختی پر لکھنا شروع کر دیا ہے؟ بہت ہی فکر انگیز بات ہے یہ۔ امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو ہم سب کے لیے سوچ کے نئے دریچے کھولے گی۔ ملتے ہیں اگلے گہرے تجزیے میں۔ خدا حافظ۔